تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عشر رحمت ہے، رمضان مبارک کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، جہاں بخششوں کے پروانے عام ہیں، وہیں ہم درود پاک کی کثرت کر کے اپنے لیے رب عز و جل کی مزید سے مزید رحمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سوالات تو کافی سارے جہاں پر جمع ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا ابتدا میں کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہر سال میں یہ 30 دن آیا کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کو کیا ذہن میں ہونا چاہیے، اس سے اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، اگر مختصراً بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور وہی روزے کا سب سے بنیادی مقصد ہے جس کو بطور خاص ذہن میں رکھ کر ہر مسلمان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور اپنے اوپر غور بھی کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک شروع ہوا تو جس طرح اس کے دن گزرتے جا رہے ہیں اس طرح مجھے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ روزے کا سب سے بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے شیطان پر بھی سختی ہوتی ہے، نفس پر بھی سختی ہوتی ہے، آدمی کو مشقت برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے، پریکٹیکلی وہ صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلے مفتی صاحب؟ یہ تو بیان ہو گیا کہ تقوی اس کا مقصد ہے۔ اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں تقوی مجھے حاصل ہو روزوں کی وجہ سے، تو ہم اپنا ایگزام کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں، متقی بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا؟ دیکھیے، تقوی کا مفہوم اگر ذہن میں ہو تو آدمی اس کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی یا نہیں حاصل ہوئی۔ تقوی کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا۔ صحیح۔ تقوی کا لفظ اس کا عربی لغت کے اندر اس کا معنی ہے بچنا، اور شرعی معنی کی وسعت کے اعتبار سے جو اس کا معنی بنتا ہے وہ ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو ہر ایسی شے سے بچانا جو اسے آخرت میں نقصان دے۔ صحیح۔ تو اب ایسی اشیاء سے بچنا کہ جو آخرت میں آدمی کو نقصان دے سکتی ہیں، تو اب تقوی حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی ایسی چیزوں سے بچنا شروع ہو جائے جو اسے آخرت میں نقصان دے۔ صحیح۔ تو اب آدمی اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے تقوی ملا یا نہیں ملا، تو اس کی بڑی آسان سی پہچان یہ ہے کہ وہ آخرت میں نقصان دینے والی چیزیں گناہ ہیں، نیکیوں سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ نقصان جو ہے وہ 2 طرح ہوتا ہے۔ ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ آدمی خسارے میں ہی جا پڑے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو نفع اسے حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو گویا جو نیکیاں آدمی کو کرنی چاہیے، اگرچہ ان کے نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہ ہو، لیکن ان کا ترک کرنا یہ بھی آدمی کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہے۔ تو تقوی کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آدمی گناہوں سے بچنا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تقوی نصیب ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب روزہ رکھ کر اگر آدمی یہ دیکھتا ہے، یا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر نمازوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے فرائض ادا کرنے کی اسے توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے،
فلموں سے، ڈراموں سے، گانوں سے، بدنگاہی سے، گالی گلوچ سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے، یہ جتنے گناہ ہیں ان سے آدمی بچنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تقوی کا نور ہوگا جس کی یہ مختلف شعائیں ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود یہ ساری کام جاری ہیں، روزہ رکھا ہوا اور نماز نہیں پڑھتا، یا روزہ رمضان المبارک میں تو نماز پڑھتا ہے، رمضان کے بعد فوری طور پہ پھر نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، رمضان کے بعد پھر اس کے وہی گناہوں والے معمولات شروع ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی رغبت اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا اور روزے کا جو بنیادی ترین مقصد تھا وہ یہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان اور بالخصوص روزوں کا جو ایک بنیادی مقصد ہے اسے ہم پانے میں کامیاب ہو سکیں اور اس پر ہم استقامت بھی پائیں۔ تو مزید انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا سوالات کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارسلان حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی کفریہ کلمات سنے جاتے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں تو اس صورت میں انسان کافر کس صورت میں ہوگا؟ جیسے سننے پہ کافر ہو گیا، یقین نہیں کرا دل نے اس پر، تو وہ کافر ہوا یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، بہت جامع سوال کیا ہے ہمارے اسلام بھائی نے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے سوال ہے سننے کے بارے میں کہ کفریہ جملہ سنا تو اس صورت میں آدمی کس صورت میں کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے کفریہ بات کہنا یا کفریہ کام کرنا، صحیح، اور دوسرا ہے کہ اس کو سننا یا اسے کرتے ہوئے دیکھنا۔ جی سننے کی صورت میں جو حکم ہے، اور پھر یہاں پر ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کفریہ بات کہنے یا سننے سے آدمی کافر ہی ہو جائے۔ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا، وہ مرتد ہو گیا، اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا۔ مرتد اور کافر ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ کفریہ ہے یا یہ فعل کرنا کفر ہے، یہ فعل کفریہ ہے، لیکن وہ فعل کرنے یا وہ جملہ بولنے سے آدمی اس حد میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے فقہاء کرام کی، اور جو علم الکلام علم العقائد کے ماہر ہیں تو ایک کو التزام کفر کہا جاتا ہے، دوسرے کو لزوم کفر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی بات اس طرح کی کوئی کہہ دے یا کوئی سنے یا کوئی کرے، ہر صورت کے اندر کبھی بھی اپنی طرف سے کسی کو کافر نہیں کہہ دینا چاہیے۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ کسی بھی بات کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، کسی بھی بات کے بہت سارے بیک گراؤنڈز ہو سکتے ہیں، کسی بھی بات کے کہنے کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ کسی جگہ کہنے والی کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، کسی جگہ اعتبار نہیں ہوتا، کسی جگہ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، کسی جگہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو یوں کہہ لیں کہ کسی بات پر کسی شخص کو کافر کہنا یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، اگر تو واقعتاً وہ ایسا ہے کہ اس نے کفر کیا تھا اور وہ کافر ہو چکا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفر جو ہے یا اس کفر کا وبال جو ہے وہ اس کہنے والے پر لوٹ آئے۔ تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کیا کریں؟ ہم سنتے ہیں بعض اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گڑبڑ تو کی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہاں، اس میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی معلومات کا حاصل کرنا یہ تو بہت ضروری ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسرے سے سنے ہی، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح بول ہی دے۔ اگر کوئی بول دے گا تو ہو سکتا ہے یہ خود دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ تو اس کو اپنی معلومات ہونی چاہیے تاکہ یہ خود اپنے آپ کو بچا سکے، اور اگر کوئی اس طرح کا جملہ سنے تو اس کے بارے میں اس کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے وہ یہ کر سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب کسی سے اس نے جملہ سنا تو ایسی صورت میں یہ کسی مستند، ماہر،
خدا خوفی رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا ایسا جو عالم اور مفتی ہو، یہ اس سے جا کر اس جملے کے بارے میں یا اس فعل کے بارے میں دریافت کرے، اس کے بارے میں پوچھے، پھر جیسا وہ کہیں یہ اس کے مطابق اپنا اعتقاد رکھ لے۔ لیکن جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی نے کوئی جملہ سنا، اب سننے والے پر کیا حکم ہے، تو اس صورت میں عرض یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کو کفریہ جملہ سنے، اب سنتے ساتھ ہی اس کے دل میں اس جملے کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی، جیسے معاذ اللہ آج کل کے گانے ہیں، گانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ دینا، اس طرح کے جملے بکے جاتے ہیں، یا فلمیں ڈرامے ہیں یا کامیڈی ڈرامے ہیں، اس کے اندر جنت کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب کوئی آدمی سن رہا ہے، اب وہ اگرچہ سننے والا گناہ گار آدمی ہے کہ جو سن رہا ہے یا جو دیکھ رہا ہے وہ اس کا دیکھنا سننا جائز نہ تھا، لیکن جب اس طرح کا جملہ آیا اسی وقت اس کے دل کے اندر سخت نفرت پیدا ہوگی کہ یار یہ کیا اس نے جملہ بول دیا۔ صحیح، تو یہ ناپسندیدگی کے ساتھ جو سننا ہے، اس کی وجہ سے اس سننے والے پر با اعتبار کفر کے کوئی حکم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر سننے والا راضی خوشی سن رہا ہے اور سن کر گویا جس طرح بعض لوگ سنتے ہیں اور اس کو دہرا بھی رہے ہوتے ہیں اور تالیاں مار رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لے کے اندر اپنی لے ملا رہے ہوتے ہیں، تو جو آدمی وہ جملے سمجھ کر، جو جس زبان کے وہ جملے ہیں اس زبان میں جو اس کا معنی ہے وہ سمجھ کر ان جملوں پر راضی ہے یا ان جملوں کو راضی خوشی دہرا رہا ہے یا ان جملوں پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس سننے والے پر بھی حکم کفر ہے، یعنی یہ بھی کفر کا مرتکب ہو چکا، اس پر بھی توبہ کرنا فرض ہے، نئے سرے سے کلمہ پڑھنا فرض ہے، اگر اس کا نکاح ہو چکا تھا تو اس کو نئے سرے سے نکاح کی تجدید کرنا، دوبارہ نکاح کرنا بھی ضروری ہوگا، کسی کی بیعت تھا تو اس کو نئے سرے سے بیعت کرنا بھی چاہیے، ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اسی کے لیے جیسے اس کی معلومات کے لیے ہمارے پاس اردو زبان میں وہ بہترین نسخہ موجود ہے جو اردو تو کیا کسی دوسری زبان کے اندر بھی الحمدللہ موجود نہیں ہے اور دوسری زبانوں میں بھی ہونا چاہیے، تو اردو زبان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس موضوع پر سب سے مفصل ترین اور سب سے آسان ترین کتاب جو لکھی گئی ہے وہ الحمدللہ اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ امیر اہل سنت کی مشہور زمانہ کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس سے بہترین اور اس سے جامع مجموعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کو دنیا کی کسی بھی زبان کے اندر نہیں مل سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ جو دینی معلومات ہیں وہ عربی کتابوں میں ہیں، عربی کتابوں کے اندر یہ سارے کے سارے کفریہ جملوں والے مسائل موجود ہیں، لیکن کسی ایک جگہ اتنی حسن ترتیب کے ساتھ جملے ملنا یہ آپ کو بہت مشکل سے ملے گا، تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ کتاب ہے، اردو زبان میں میسر ہے اور الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن کی بھی اس کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں، دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوگا، تو یہ کتاب بہترین ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنا یوں کہہ لیجئے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر گھر کے اندر اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، اور اس کتاب کو اول تا آخر بالاحتیاط توجہ کے ساتھ پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے ممالک کے اسلام بھائی کہ جن کی فزیکلی رسائی ممکن نہیں ہے مکتبۃ المدینہ تک، تو وہ اگر چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیکسٹ سوال کرنے والے اسلام بھائی کون ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Aftab Attari from South Africa and I have 3 questions to ask. My first question is, can a person take injections, drips, eye drops, ear drops, etc. during his roza? Question number 2, if someone ate or drank unintentionally, then what is the ruling for this person? Question number 3, what is the compensation for missing one roza? جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلام نے 3 سوالات کیے ہیں۔ فرسٹ واز اباؤٹ ایئر ڈراپس، آئی ڈراپس اینڈ اباؤٹ انجیکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ There are certain things which can break the fast, which can break the sawm, roza. The eye drops will break the sawm, will break the fast. And air drops
So it is not one among them who can Yes. which can break fast. Okay. Drip and injection both will not break fasting. In any condition. No, there is no condition if injection or drip. Mostly drip is in vein, and injection can be in flesh or can be in vein. But in both condition, drip and injection will not break the sawm. Will not break the sawm. Yeah, and the Okay. second question was about Eating unintentionally. unintentionally. So it doesn't depend on unintentional condition. The main thing is forgetting the roza. If a person forgot his roza, that he was in the condition of fasting, and then Okay. he eats something or he drinks something, so his roza, his sawm is still, Okay. and his roza will not break. Okay. So intentional or unintentional. So it means that my mouth was upside and there was rain and one drop fall into my mouth. So Okay. it is unintentional, but Yes. it will break the fast. Okay. So intentional or unintentional, it doesn't matter. Okay. The matter is forgetting the roza or not forgetting the roza. So if a person remembers his fasting, then he is in the condition of fasting, then he drinks or then he eats something. So when he forgets, his roza is still, his roza He's remaining in the roza. Yeah, his roza is remains. Okay. And otherwise, if he is not forgetting his roza, then his roza will break. Okay, mashallah. And the third was about the compensation. If anyone he doesn't fast Yeah, in there the are many Ramzan, conditions. after Ramzan, Yeah, okay. There are many what he will do? conditions in which, in some conditions, if roza will break, so there will be qaza, and in some conditions, some situations, there will be kafara. So kafara is in different situations, and qaza is in different situations. So it depends upon the condition, in which condition the person breaks his roza. And there So is a first detail. we will see Yes. the conditions, the situations of the person. So after watching the condition of that person, we will decide what should he do in Okay. future. ओके माशाल्लाह, आपने सुना। हमारे नाजरीन के लिए अर्ज़ कर दूं कि इंजेक्शन लगाने के बारे में मुफ्ती साहब ने फरमाया कि रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह भूल कर अगर किसी ने खा पी लिया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और तीसरा सवाल था कि अगर किसी ने रोज़ा छोड़ दिया, रमज़ान का रोज़ा नहीं रख पाया, तो उसके लिए क्या हुक्म होगा। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। अगर आप किसी ख़ास सूरत के बारे में सवाल करना चाहें तो यू कैन आस्क अगेन with the detail what the condition was. No, there are two conditions. Yes. If a person leaves the roza, Yes. leaving the sawm, leaving the fasting is a different, and breaking the fast is a different. Is a different. If a person leaves the roza, it means he didn't fast Okay. completely. He didn't fast. He didn't begin start his also, roza, yes. Okay, he didn't start his roza. In this condition, he will have to do qaza, just qaza, not kafara. And if he fasts, then he breaks his fast. Okay. In this condition, there are some situations. Okay. In some situations, he will have to do kafara, and in some conditions, he will have to do only qaza, not kafara. माशाल्लाह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सुनते हैं कि हमारे साहिल क्या पूछना चाह रहे हैं। जी सुनाइए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Waqar and I am from UK. And my question to Mufti Sahib is, what are the things that can break your roza? Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अगेन इन इंग्लिश, व्हाट डू यू रिप्लाई? It is very obvious that the fasting contains three things. The person should refrain from eating and drinking, and the relationship between the husband and wife, Yes. like these things. Okay, so refrain from these three things is fasting. So if someone break the main laws of sawm, one among them, like he drinks or he eats intentionally or intentionally, but he remembers his roza. Yes. He know that he is in the condition of roza. In this condition, if he fasts, if he drinks, or if he eats, and if he do the things which are hidden between husband and wife, so in these conditions his roza will break. विल ब्रेक। Yeah. ओके। These are the three things. बेसिक थिंग्स। माशाल्लाह। मजीद बढ़ते हैं सवालात की जानिब। जी सुनाइए। मैं अख्तर अली अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, हरज है
کہ میت کو غسل دیتے وقت میت کے پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میت کے پاؤں کس طرف ہونے چاہیے غسل دیتے وقت؟ میت کو غسل دینے کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ پہلے تو یہ بیان کیا ہے کہ زیادہ مناسب صورت یہ ہے کہ میت کو تختے کے اوپر اس رخ پر لٹائیں جس رخ کے اوپر اسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قبلہ شریف اس طرف ہے تو میت کا لیٹنا جو ہوگا تختے کے اوپر وہ اس طرح ہوگا کہ وہ اس سائڈ پہ لیٹے گا، یعنی شمالن جنوبن اس کو لٹایا جائے گا۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیے جائیں۔ قبلہ کی طرف کر دیے جائیں تو اس کا مطلب ہی تقریباً اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کرنا ہوتا ہے کہ لیٹا ہوا آدمی اگر جو ہے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ بیان کیا کہ جیسے بھی سہولت ہے اس کے مطابق کر لیا جائے، کوئی یہ کمپلسری نہیں ہے کہ اس کو باہر صورت جو ہے وہ قبر کی طرح ہی اس کو لٹایا جائے یا اس کو جو ہے وہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے ہی لٹایا جائے، یہ ضروری ہر جگہ سہولت نہیں اصل یہ ہے کہ سہولت کو دیکھا جائے، جیسی سہولت جہاں پر میسر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ کوشچن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں اس ٹائم بیڈ پر ہوں، میری ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن وغیرہ بھی لگانے کو کہا ہوا ہے اور میڈیسن بھی کھا رہا ہوں، تو اس سلسلے میں میرے لیے اور میں اس ٹائم یعنی کہ واش روم وغیرہ جانے میں بھی مجھے پریشانی ہے اور میں یعنی کہ اپنے آپ کو پاک محسوس نہیں کر رہا، تو ایسے میں کچھ لیٹے لیٹے پڑھ بھی سکتا ہوں اور روزہ کس طرح جو روزے رہ جائیں گے وہ اس طرح کس طرح اس کا میں ادا کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے مطلب دو انہوں نے بیسیکلی جو میں سمجھ سکا ہوں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک محسوس نہیں کرتا، تو شاید وہ استنجے کے لیے آنے جانے میں یا پاکی حاصل کرنے میں دشواری کی وجہ سے چھینٹوں وغیرہ کا یا ایسا معاملہ ہوگا، اور دوسرا روزوں کے بارے میں کچھ تذبذب کا شکار ہیں، ڈاکٹر نے انجیکشن کا بھی کہا ہوا ہے، میڈیسن وغیرہ لے رہے ہوں گے۔ دیکھیے یہ بیسیکلی تو انہوں نے کہا کہ ٹانگ کے اوپر چوٹ لگی ہے، زخمی ہوں گے، جی تو زخمی ہونے کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چوٹ لگی اور وہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ رکھنے کے ساتھ اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، ادروائز زخم کا جو ہے وہ روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پاکی ناپاکی کے مسائل کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اس کا، کہ اس کا خون مسلسل بہہ رہا ہے تھوڑا بہت، یا یہ ہے کہ اس کے کپڑے جو ہے وہ خون کے چپکنے کے ساتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں جہاں تک مسئلہ ہے انجیکشن لگانے کا، تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا جائز ہے، خواہ وہ گوشت کے اندر لگے یا وہ جو ہے وین کے اندر لگے، رگ کے اندر لگے، دونوں صورتوں کے اندر اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ وضو کرنے کے اندر پریشانی ہوتی ہے، تو وضو کرنا اگر کسی کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا اہتمام ضرور کرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی زخمی ہوتا ہے چار اس کے تیماردار بھی ہوتے ہیں، اس کی خدمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور زخمی حالت میں آدمی اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو وضو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور وضو کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ جو اس کے وضو کے فرائض ہیں وہ پورے کر لیے جائیں۔ ہاتھوں کو دھونا، کونی حصوں میں چہرے کو دینا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے افعال وہ خود ہی کرے، صحیح، کوئی دوسرا بھی اس کو یہ کرا سکتا ہے۔ خاص طور پہ ان صاحب کو جو مسئلہ ہے وہ ان کے ٹانگ کا ہے، تو ٹانگ کی وجہ سے ان کو پاؤں کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے کہ پاؤں کو اٹھانا، ادھر ادھر کرنا، اس یا میں پانی اگر ٹانگ پر پاؤں دھونے میں پانی زخم پہ لگ تو سکے۔ اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے اگر یہ خود کر سکے تو خود کر لیں، اگر دوسرا کر سکتا ہے تو دوسرا کر لے، کہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے زخم کو بچاتے ہوئے ان کے پاؤں ٹخنوں سمیت دوسرا آدمی دھو دے، خود دھو سکتے ہیں تو خود دھو لے۔ اب اس میں ان کو بہرحال ایک روٹین سے مشقت اٹھانی پڑے گی، تو وہ مشقت تو لازمی بات ہے، جو آدمی زخمی ہے یا بیمار ہے تو دوسروں کی بہ نسبت مشقت تو اٹھاتا ہی ہے، تو یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، لہذا ان کو وضو جو ہے وہ پراپر ہی کرنا ہوگا۔ اب مسئلہ رہ گیا اس کا کہ یہ ہے کہ اگر بالفر ٹانگ پہ جو ہے ان کے چوٹ لگی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے کپڑے جو ہے وہ پاک نہیں رہتے، یا ان کو استنجا وغیرہ کرنے میں یہ پرابلم ہے، تو بہرحال اس دونوں صورتوں کے اندر احتیاط کرنی ہی پڑے گی۔ واش روم جانا ہے تو اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ بھی اگر کی جائیں تو آدمی توجہ کرتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، اور بالفرض اگر کپڑے اس طرح ہو ہی گئے تو کپڑے تبدیل کر لیے جائیں۔ اور اسی طرح جو ہے اگر زخم کے ساتھ جو ہے وہ
کیا نام ہے شلوار یا کپڑا جو ہے وہ لگ کر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پہلے نمبر پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کپڑا ناپاک بھی ہوا یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو جیسے زخم کے اوپر ایک چپک سی ہوتی ہے نا, ایک ہلکا سا یعنی لیس دار سی اس کے اوپر مادہ آ جاتا ہے, اگر وہ کپڑے کے ساتھ لگ رہا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا, اس کے ساتھ کپڑا بھلے جتنا مرضی بھر جائے کپڑا پاک ہی رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خون کے قطرے وہاں سے باقاعدہ نمودار ہوتے ہیں یا جو ہے پیپ باقاعدہ وہاں سے ظاہر ہونے کے قابل اتنی کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کے قطرے بہہ پڑیں. اگر اتنے قطرے ہیں پیپ کے یا خون کے تو اس صورت میں وہ ناپاک ہوں گے. اگر وہ کپڑے کے ساتھ لگ گیا تو پھر بہرحال اس کپڑے کو تبدیل کرنا پڑے گا یا اس کو پاک کر کے ہی استعمال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب دوسرا انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں ذکر و اذکار وغیرہ تسبیحات وغیرہ ایسی صورت میں کر سکتا ہوں؟ ذکر و اذکار اور تسبیحات کرنے کے اندر تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. اس میں صرف بعض صورتوں میں یوں تشویش ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہو گیا کہ اس پر غسل کرنے کی حاجت ہوگی, تو ایسی صورت میں صرف تلاوت قرآن بنا ہو جاتی ہے. تلاوت قرآن کے علاوہ جو اذکار مسارے کر سکتے ہیں. اور اگر محض یہ ہے کہ اس کے جیسے اس کو کپڑے اپنے ناپاک لگ رہے ہیں اور اس وجہ سے تشویش ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسی حالت کے اندر جو ہے وہ تمام کے تمام اذکار درود پاک وغیرہ بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. امید ہے ہمارے اسلامی کی تشفی ہو گئی ہوگی اور جو یہاں پر حکم بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے. یہاں پر جو صحت مند ہیں ان کے لیے سیکھنے کے مدنی پھول بھی ہیں کہ دیکھیے جب بندہ بیمار ہوتا ہے, آزمائش میں ہوتا ہے, کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ عبادت کر نہیں پاتا, یا کرتا ہے تو وہ اتنا آسانی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ نہیں کر پاتا. تو آج ہمیں صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. وی کین ڈو وٹ وی وانٹ, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ اپنے فرائض واجبات ادا کر سکتے ہیں, نوافل ادا کر سکتے ہیں. تو صحت کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے رب عز و جل کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی. بڑھتے ہیں اگلے سوالات کی طرف. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Bilal Hussain and I'm from UK and I would like to ask a question to you. What time should we make the intention for Roza, and if one did not make his intention at night, can he make his intention during the day or night or not? And my second question is, what is the last time of Sahri? Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. His question was about the intention, what's the last time of Sahri, and also if any person forgets during night to make intention, what can he do now? The last time of Sahri is very obvious, and that is mentioned in the Holy Quran, and everyone knows that the last time of Sahri is the beginning of the time of Fajr prayer. Okay, so that is the last time. Before that, the person should finish his Sahri, otherwise his Roza will not remain, and in some conditions he will have to do kafara as well. Okay. And the second thing, that if a person doesn't make intention during the night, so in the daytime when he can do the niyyah. Yes. So during the day the person can make intention before the Dahwa Kubra. Dahwa Kubra is a particular term of the timings of the prayer. Yes. So it can be said that that is the mid of the daytime. Yes. So before that time, before Dahwa Kubra, the person can make intention. Okay. So and this time is also mentioned in the all maps. We can see in the maps. Every map of prayer. Yes. Yeah. In every map of prayer, it is mentioned that this is the time of Dahwa Kubra. And it's very cities to city and very. It varies city to city because it depends upon the beginning time of the starting time of Fajr and the end the sunset time. Yes. So the mid time of these two, between these two, that is the Dahwa Kubra, that is the beginning of Dahwa Kubra. Yes. And from Dahwa Kubra till the beginning of Zuhr prayer. Yes. This time is not allowed to offer prayer. Yes. So before Dahwa Kubra, the niyyah can be made. Yes. And is there any intention
when he didn't make any intention during the night and now he is going to make intention in the daytime? I think everyone will know very easily that when he is making intention during the night, so he will make intention that I am making intention the fasting of the next day. Okay. Because that person is making intention during the night. Yes. So in that condition he will make intention for the next day. Okay. But when he is making intention during the day, so he will make intention that I have been fasting from the Fajr time, from the beginning of the Fajr, because his roza and his fast starts from the Fajr time, from the beginning time of Fajr. And also he didn't eat anything from the Fajr time. Yeah, that's why it is mentioned in a hadith, in fiqh books, that when a person makes intention during the night, so he should do nawaitu an asuma ghadan lillahi ta'ala min faradi Ramadan. I am making intention to fast one of the Ramzan of the next day. I make intention of the fasting coming of the day, next day. And during the day he will make intention nawaitu an asuma lillahi yawma min faradi Ramadan. I am making intention of this day. Okay. So if he is making intention of that particular day, that the same day, so he is making intention of the beginning of that day. Okay. So that is the difference. जज़ाकल्लाहु खैरा. बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ, सुनते हैं क्या सवाल है हमारे पास. जी सुनाइए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी मेरा नाम कदीर अहमद है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ. मेरा सवाल है कि मैं क्रूज शिप में काम करता हूँ अमेरिका में, और हालांकि वहाँ पर पता नहीं चलता कि ये जो मैं चिकन मुर्गी खा रहा हूँ या जो भी रहता है सामने मेरे, तो मुझे पता नहीं चलता कि ये हलाल है या नहीं है. तो मुझे इसको अगर मुझे मन तो करता है, अगर वहाँ कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं होता है खाने के लिए, तो फिर मुझे वो किस तरह से मुझे इसको परहेज करना है फिर, या फिर मुझे नहीं खाना है या खाना है. ये खाने से मुतालिक पूछ रहे हैं, बम्बई के, अमेरिका में रहते हैं, तो कह रहे हैं कि जो खाना मुझे पेश किया जाता है तो मुझे उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं होती कि हलाल है या नहीं. अच्छा, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, शायद कंपनीज वगैरह में प्रोवाइड किया जाता होगा या वहाँ पर जो अवेलेबल होता होगा, तो खाने से मुतालिक जो है वो ये तशवीश का शिकार रहते हैं, तो मैं क्या करूं? देखिए, खाने के हवाले से, गोश्त खाने के हवाले से बेसिकली ये प्रॉब्लम है, और इसमें इस सूरत के अंदर ये कहा जा सकता है कि दुनिया के अंदर शायद जिस कदर आसानी और राहत इस मसले के अंदर पाकिस्तान में है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं. क्योंकि हम खुद जाते हैं अपने आंखों के सामने, मुर्गी ज़बा करवाते हैं या गोश्त खरीदते हैं, तो बड़ी आसानी से हम ले आते हैं. और इसके अलावा इस्लामी मुल्क है या नॉन इस्लामिक मुल्क है, सबके अंदर ये प्रॉब्लम है. आपने अभी रिसेंटली सफ़र भी किया है साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पर ज़्यादा बंदा रियलाइज करता है. हाँ, वहाँ लोग बहरहाल एहतमाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल जो उसकी कंडीशंस और शराइत हैं उनका ख्याल करना ज़रूरी है. तो अमेरिका के अंदर है या किसी भी मुल्क के अंदर है, गोश्त के हवाले से मसला जो है वो ये है कि जो हलाल जानवर हैं, बकरी है, बकरा है, भेड़ है, तो ऊँट है, इन जानवरों का गोश्त खाना जो है, मुर्गी है, इन जानवरों का गोश्त खाना उस सूरत में हलाल होता है जब ज़बाह करने वाला मुसलमान हो या किताबी हो. यानी ऐसा शख्स कि जो या तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखता हो या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता. हमारे ज़माने के अंदर किताबी यही हैं जी. तो मुसलमान या किताबी इसने ज़बा किया हो और ज़बाह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया हो, यानी अल्लाह के नाम पर ज़बा किया हो, ये कसदन अल्लाह ताला का नाम लेना तर्क ना किया हो. मुसलमान ज़बा करते वक्त भूल गया या किताबी ज़बा करते वक्त भूल गया, तो उस सूरत में जायज़ है, कसदन अल्लाह ताला का नाम लेना छोड़ा ना हो. अब एक शर्त तो ये है कि ज़बा करने वाला मुसलमान हो या अहले किताब में से कोई हो. दूसरी शर्त ये है कि ज़बा करना अल्लाह ताला के नाम पर हो, कसदन अल्लाह ताला का नाम तर्क ना किया हो. तीसरी शर्त ये है कि ज़बा करने वाला बंदा हो, मशीन ना हो. अगर मशीन ने ज़बा किया है कि इसने बटन दबा दिया, मशीन आगे ज़बा करती जा रही है, तो ये हमारे जो उलमा हैं उनके नज़दीक ये गोश्त हराम है, इसके खाना जायज़ नहीं. ये तीसरी शर्त होगी. चौथी बात ये है कि ये जो गोश्त, जो हलाल गोश्त है, ये ज़बा होने से लेकर मुसलमान के सामने आने तक दरमियान में किसी भी जगह मुसलमान की नज़र से गायब होकर किसी गैर मुस्लिम के कब्ज़े में ना चला गया हो. सही. जैसे मिसाल के तौर पे अब गोश्त ज़बा तो मुसलमान ने किया, टेबल पर पेश करने वाला भी मुसलमान है, लेकिन दरमियान के अंदर ये गोश्त मुसलमान की निगाह से ओझल हुआ
اور کسی مشرک کے قبضے میں چلا گیا اور مشرک کی طرف سے گھوم کر پھر یہ مسلمان کے پاس آیا تو اس صورت کے اندر بھی اس گوشت کا کھانا حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو صورت یہ پوچھ رہے ہیں یہ اپنے اب چونکہ ان ممالک کے اندر موسٹلی کنڈیشن یہ ہے کہ گوشت حلال ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اولا مسلمان یا کتابی کا ذبیحہ نہیں ملتا, دوسرے نمبر پہ بندے کا ذبیحہ نہیں ملتا, مشین کا ملتا ہے. تو ان ساری کنڈیشنز کا پورا کرنا ضروری ہے. تو جو گوشت یہ کھاتے ہیں یا جو ان کے سامنے آتا ہے, جو ان کو اویلیبل ہے, اس میں اس بات پر غور کر لیں کہ یہ جو شرائط بیان کی ہیں یہ پوری ہوتی ہے یا نہیں. من کو کیسے منائیں کہہ رہے تھے؟ من کو منانے کی بات نہیں ہے. دنیا میں ہر گناہ کرنے والا جو ہے وہ پھر من کو بعد میں سوچتا ہے, پہلے کر لیتا ہے وہ کام, جو بھی گناہ ہے وہ کر لیتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ من کو منانے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہی تقریباً بات ہوگی وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ ہمارا ضمیر بھی عجیب ہے کہ وہ ہم سے گناہ نہیں چھڑواتا, گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. تو لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے, وہ ضمیر جو ہے بیسیکلی وہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو ملامت کر رہا ہوتا ہے, وہ ملامت کر رہا ہوتا ہے, وہ ریئلائز کروا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, مشکوک ہے, نہیں کرنا. لیکن اب ضمیر اتنا طاقتور نہیں ہوتا, ایمان اتنا قوی نہیں ہوتا کہ آدمی اسے بچ جائے. تو یہ جو بچنا ہوتا ہے نا, اصل میں اس کا مدار وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ایمان کی قوت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کا. فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان کے کسی آدمی ایک کھانا رکھا ہوا ہے, ایک آدمی ایک کے سامنے جو ہے کسی نے لا کر اس میں زہر ڈال دیا. اب جس نے دیکھا ہے نا وہ کہے گا بھائی میں مر جاؤں گا, یہ نہیں کھاؤں گا, کیونکہ یہ کھا کے بھی مرنا ہی اور زیادہ تکلیف سے مرنا ہے تو ویسے نہ مر جاؤں گا, یہ نہیں کھاؤں گا. ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کو کسی معتبر آدمی نے بتایا اور اس کو یقین آ گیا کہ یار واقعی اس میں زہر ملا ہوا, مجھے یہ نہیں کھانا. تیسرا وہ ہے کہ جس نے اس کی بات تو سنی لیکن اس کو پورا یقین نہیں آیا, وہ متردد ہے, یار ہو سکتا ہے ایسے ہی بول رہا. تو اب اس کا جتنا یقین جو ہے بتانے والے پہ کم ہوگا اتنا ہی اس کھانے کی طرف راغب ہو جائے گا. ایک وہ ہے جو صراحتاً تکذیب کرتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ آدمی بڑے شوق سے کھائے گا کیونکہ اس کے لیے ہرڈل کوئی نہیں ہے, مانے کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد متقی کے بعد عام مسلمان, فرمایا ان کی مثال ایسی ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نظر میں گناہ ایسا ہے جیسے کھانے کے اندر زہر ڈالتے ہوئے دیکھا. تو کل ان کے لیے چونکہ یہ مشاہدہ ہے تو تصور ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کر سکیں, اسی لیے یہ معصوم ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا, نہ صغیرہ نہ کبیرہ, کسی بھی صورت دنیاوی کسی بھی طرح کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے یہ نہیں گناہ کا ارتکاب کریں گے کیونکہ یہ سمجھ رہے یہ زہر ہے, یہ خالصتاً زہر ہمارے سامنے ایمان کا اعلیٰ ترین, وہ ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین پر اتنا اعتقاد ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن فرمانے والے انبیاء ہیں کہ گناہ نقصان دہ ہے, گناہ مثل زہر ہے, گناہ مثل سانپ ہے, گناہ مثل عذاب ہے, گناہ ہلاکت ہے. ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح بچتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی صورت میں اس کو نہیں استعمال کریں گے, انتہائی معتبر آدمی نے بتایا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے. جو گناہ گار ہیں اب ان کا اصل ایمان تو ہوتا ہے کہ اصل ایمان تو موجود ہی ہوتا ہے, مسلمان کے اندر تصدیق کرتا ہے اللہ رسول کی, لیکن ایمان کی قوت نہیں ہوتی, ایمان کمزور ہوتا ہے, للچاتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, کرتے کراتے یوں ان کی کیفیت ہوتی. اور کافر جو ہے وہ چونکہ مکذب ہوتا ہے, تکذیب کرتا ہے, انکار کرتا ہے, وہ مانتا ہی نہیں ہے نبیوں کو, اس لیے اس کو گناہ کے بارے میں اس کے ذہن میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا, وہ سیدھا اس کا ارتکاب کر لیتا ہے. اب آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا طرز عمل کس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. نبیوں کے ساتھ اس کا طرز عمل مشابہ ہے کہ ان کی پیروی میں چل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے لازمی طور پہ بچے گا. اور اگر مذبذب ہو کے بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صلحہ کے یہ پیچھے ہے, پراپر پیروی کرنے والا بھی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کچھ نہ کچھ ہے. وہ شخص کہ جو حرام کام میں بلا تردد کود پڑتا ہے اور اصلاً اسے ڈر, خوف, عذاب, آخرت, قبر, موت کچھ بھی یاد نہیں آتی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پیروی کا جو زاویہ ہے وہ کانٹا جو ہے وہ ادھر کی بجائے دوسری طرف کو مڑا ہوا ہے اور یہ انبیاء کی بجائے کفار کے پیچھے چلنے والا ہے. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کے اندر یہ اگر ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھا جائے, ایمان قوی ہو تو پھر من کو منانے کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ من کے اوپر مدار نہیں ہے. یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو تمہارا دل کرے وہ کر لو, یہاں پر ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
اور یہ وہ جانور کہ جس کے ذبح کے اوپر اللہ کا نام قصدن چھوڑ دیا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس کے ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اور جس پر نام لیا گیا ہے اس کے بارے میں صراحتاً قرآن میں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کا گوشت تم کھا سکتے ہو۔ تو اب دونوں چیزوں کو جدا جدا مینشن کر دیا، تو اب اس سے زیادہ اور صراحت کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں کیا حکم ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کے بعد جو ہے من کو منانے کی بات نہیں ہے، اس کے بعد ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی، پیروی اختیار کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز پر، اور واقعی یہ ہمیں غور کا مقام ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں سے نہیں بچتے، اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میرے لیے بہت زیادہ نقصان دہ، پھر بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز پر ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور تقوی کے حوالے سے ابتدا ہی میں بات ہوئی کہ تقوی حاصل کرنا یہ ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی پیروی میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں۔ تو جتنی کوشش ہم زیادہ کریں گے، ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا ہی نیکیوں میں دل لگے گا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تقوی کے حوالے سے تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تقوی کے مختلف مراتب اور مدارج بیان فرمائے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ تقوی کا مطلب ہے بچنا، جو ہم نے شروع کے اندر بھی عرض کیا تھا۔ جی جی، تو اب اس بچنے کے بہت سے درجے ہیں۔ ایک بچنا کفر سے ہے، صحیح، ایک بچنا گمراہی سے ہے، ایک بچنا اس سے نیچے والے درجے میں آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ مختلف مراتب ہیں جو مختلف درجے کے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اس میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ایک تقوی یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچا جائے۔ صحیح، فرمائی یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں پر متقین کی بات آئے گی اور وہاں پر ایسی کوئی بات آئے گی کہ کفار کے مقابلے میں، تو وہاں پر یہ والے مسلمان مراد ہوں جو کفر و شرک سے بچے ہوئے ہیں، ان کو یہ تقوی حاصل ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ کوئی آدمی گمراہی سے بچا ہوا، کہ بیسیکلی تو مسلمان ہے کہ اس پر کافر کا اطلاق نہیں آتا، لیکن اس کے گمراہ کن عقائد ہیں، عذاب قبر کا انکار، شفاعت کا انکار، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اس طرح کے جو گمراہ فرقے ہیں، اس طرح کی گمراہیوں سے جو بچا ہوا، صحیح العقیدہ ہے، اس کا عقیدہ جو ہے صحابہ کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اہل سنت والجماعت ہے، تو یہ آدمی جو ہے اس کو دوسرے درجے کا تقوی حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ ہر اس مسلمان کو حاصل ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ چوتھا درجہ آئے گا جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے والا ہے، یہ جو اس سے اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا یہ اس کو حاصل ہے۔ پانچواں درجہ ہے مشتبہ چیزوں سے بچنا، ایک شے کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ کھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حلال ہے، پتہ نہیں یہ حرام ہے، یہ جو مشتبہ چیز ہے اس سے بھی بچنے کا شریعت کے اندر فرمایا گیا۔ تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے اس کا درجہ تقوی کے اندر پہلے والوں سے بھی اوپر والا ہو گیا، کیونکہ اس کا تقوی مزید بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ ہے کہ جو لذات کے اندر منہمک ہونے سے بچتے ہیں، کہ ہر وقت دنیاوی لذات، خواہشات، اور اگرچہ وہ جائز ہیں لیکن ان کے اندر پڑے ہوئے، ہر وقت ان کو سوائے کھانا کھانے کی ریسیپیز، کھانے کی تیاری، کھانے کی باتیں، جو ان چیزوں سے بھی بچتے، اگرچہ حلال ہے لیکن ان سے بچے ہوئے، وہ ان کا درجہ پہلے والوں سے بھی اوپر ہوگا۔ اس کے بعد وہ ہے کہ جو بقدر ضرورت میں بھی احتیاط کرنے والے ہیں، کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت کھانا پینا اور اسی طرح کے کاموں میں ہے، لیکن جو بنیادی عام طور پہ کھایا جاتا ہے وہ اس میں بھی کمی کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو ذبح کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، ان کا مرتبہ جو ہے وہ پہلے والوں سے بھی اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری مرتبہ ہے وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہر غیر سے اپنے دل کو بچانے والے ہیں، جن کے دل میں سوائے اللہ کی محبت کے اور کچھ نہیں، جو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ، سبحان اللہ، سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ تو یہ جن کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے یا ان کی محبت ہے جن سے اللہ کو محبت ہے، یا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، یا جن سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی مختلف جو ہے وہ علامتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارک میں ہے، حدیث مبارک ہے اللہم انی اسألک حبک
وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوالی ہوں اور ان کی محبت کا سوالی ہوں جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس عمل کا سوالی ہوں جو تیری محبت کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یہ جو ساری محبتیں ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کرام کی، صالحین کی، قرآن کی، حدیث کی، ذکر و اذکار کی، آخرت کی، یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ اللہ ہی کی محبت کا حصہ ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اسی کے مختلف مظاہر بنتے ہیں۔ تو یہ جس کو درجہ حاصل ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا بقیہ ساری کی ساری چیزیں نکل گئی، ہر شے سے اس نے اپنے دل کو بچا لیا، یہ تقوی کا 7واں درجہ ہے اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ واقعہ کوئی مثال اگر ہو جائے کہ ایک مثال سے بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے درجات بیان فرمائے، تو یہ جو آپ نے درجہ بیان کیا کہ اللہ کی یاد کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی کافر کے ساتھ دوران جنگ آپ کی لڑائی ہو رہی تھی، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ زمین پہ گرا دیا اور اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے اور تلوار اٹھا لی اس کو مارنے کے لیے۔ جب تلوار مارنے کے لیے اٹھائی تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ کافر حیران ہے کہ انہوں نے مجھے نیچے گرا دیا، میں اتنی دیر سے لڑ رہا تھا ان کے ساتھ، میں ان کو مارنے کے چکر میں پہنچ گئے تھے، یہ مجھے مارنے والے تھے، اب مجھے گرا دیا، سینے پہ سوار ہو گئے، تلوار اٹھا لی، مارنے لگے، اب میں نے مزید ان کے منہ پر تھوک دیا تو یہ تو اور زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے، اب تو مجھے مزید بدتر طریقے سے یہ قتل کر دے، لیکن مجھے چھوڑ دیا۔ وہ کھڑے ہو کر اس نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو؟ فرمایا کہ ابھی تمہارے تھوکنے سے پہلے جو میں تمہیں مارنا چاہتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر میں تجھے مارتا تو تیرے مارنے کے اندر اللہ کی رضا کے ساتھ میرے اپنے نفس کو راضی کرنا بھی پایا جاتا، اور میں اس طریقے سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ اس نے جب یہ سنا کہ ان لوگوں کا یہ مقام، سبحان اللہ، اپنے نفس سے اس طرح یہ لوگ خالی ہو گئے اور اس طرح اللہ کی رضا ان کو محبوب ہے، اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے مارنا چھوڑیے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اپنی ذات کے لیے یا کسی کے اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے تو کسی دوسرے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ آدمی کو سب سے زیادہ تو محبوب اپنی ذات ہوتی ہے نا، جب اپنی ذات کو بھی فنا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے تو ان کا وہ مقام ہے جو تقوی کا 7واں مرتبہ بنتا ہے۔ اس طرح ایک اور بزرگ کا فرمان ہے، بڑا پیارا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ بروز قیامت اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں یا جنت میں چلا جاؤں، تو فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا اختیار کروں گا، جنت میں جانے پر اسے ترجیح دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے میں میری خوشی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں میرے رب کی خوشی ہے، تو میں اللہ کی رضامندی کو اپنی خوشی پر فوقیت دوں گا، ترجیح دوں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ تقوی کے سب سے اوپر والے اونچے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ باتیں سن کر، اولیاء کرام کے واقعات سن کر دل تو چاہتا ہے ہر مسلمان کا کہ میں بھی ہو جاؤں، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں پاتا۔ پہلا 2 درجہ تو ہر مسلمان کو صحیح العقیدہ کو حاصل ہے، لیکن اس کے بعد 3 درجے میں کہتے ہیں نا کہ وہ ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ پچھاڑ کھاتا ہوا بندہ محسوس کرتا ہے، تو کیا اس کی خواہش رکھنی چاہیے؟ کیا کیا جائے اور ایک آپ کیا پیغام دیں؟ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہے اصل میں، 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ ہم اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات، ایک بزرگ نے فرمایا یہ جو واقعات ہیں ان کا اثر ہونا یہ تو قرآن پاک میں ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے اندر بیانات ہوتے ہیں نا، تو اس میں واقعات کے اوپر زیادہ جو ہے وہ زور ہوتا ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کرنے کے پیچھے مقصد ہے نا، اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ فلسفے بیان کرنے سے نا یہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کی آپ فلسفی بیان کریں اور اس کو شروع کر کے اینڈ تک پہنچا دیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ 70 سال وہ آپ کی بات سنتے رہیں گے، وہ ویسے کے ویسے ہی ہوں گے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ لیکن یہی واقعات سننے والے کی سادہ باتیں سننے پر لوگ جو ہے وہ عمل کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ واقعات کے ذریعے سمجھانا جو ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اب قرآن پاک کا مطالعہ اگر کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے قرآن پاک میں؟
پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کا نام ہی ایک واقعے کی بنا پہ ہے. یہ تو ایک صرف واقعہ ہے نا. اس کے علاوہ آپ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو میرے خیال میں 50 60 70 واقعات جو ہے اس سورت کے اندر مل جائیں گے. بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں, حضرت شموئیل علیہ السلام کے واقعات ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں, یہ سارے واقعات ملیں گے. زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, تو یہ سارے واقعات جو ہے بیسیکلی کے تفصیلی یوسف علیہ السلام, سورہ یونس قرآن پاک میں, سورہ ہود قرآن پاک میں, سورہ نوح قرآن پاک میں ہے, اور ایک سورۃ القصص قرآن پاک میں. قصص کا معنی قصے, قصص کا معنی واقعات. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسلسل متواتر واقعات بیان کیے, اس کا نام سورۃ القصص. تو یہ جو واقعات کے ذریعے بیان کرنا ہوتا ہے نا, یہ ہے قرآن کا انداز. جب یہ قرآن کا انداز ہے تو قرآن کے انداز سے بڑھ کر کوئی مؤثر انداز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک بات. اب کیا ہے, اور پھر ان واقعات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ سن کر جو ہماری بات تھی کہ اثر کیوں نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ, ایک بزرگ کا واقعہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کسی مجلس میں گیا, کسی اجتماع میں حاضر ہوا. اجتماع کے اندر میں نے بیان سنا, میرے اوپر بڑا اثر ہوا. میں اٹھا, اثر ختم ہو گیا. پھر میں اگلی مرتبہ اجتماع میں گیا, پھر میں نے بیان سنا, بڑا اثر ہوا. پھر میں نکلا, گھر پہنچنے تک اثر رہا. گھر کے اندر داخل ہوا, پھر اپنے کاموں میں لگ گیا, پھر اثر نکل گیا. پریکٹیکل. پھر میں نے تیسری مرتبہ اجتماع میں شرکت کی, اب پھر بڑا اثر ہوا. پھر وہاں بھی اثر, راستے میں بھی اثر, گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ اثر مستحکم تھا, وہ دل کے اندر موجود تھا. تو اصل ہے تکرار. اچھا, ایک ہی مرتبہ کے اندر کسی کے دل کی کایا پلٹ جائے, یہ اس کی خوش نصیبی. تو کبھی کبھار ایک ہی مرتبہ میں کسی پہ اثر ہو جائے, یہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بار بار کے بیانات سننے سے اثر زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کتنی مرتبہ ہے؟ 7 مرتبہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں بلا مبالغہ سوائے چند ایک صورتوں کے ہر صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور وہی واقعات جو ہے مسلسل دہرائے جاتے ہیں, اور یہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ ہم بار بار دہراتے ہیں. اچھا, یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ ہم بار بار ان واقعات کو دہراتے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ جو اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جو ہم سارے رسولوں کے قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو ہم ثابت قدم کر دیں, آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. یہ قرآن پاک کے اندر ہے. انبیاء کے واقعات بیان کرنے کا مقصد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تسلی, آپ کے قلب اطہر کو مزید حوصلہ دینا. تو ایک بات ہے تکرار, کہ جب ایک ہی مرتبہ اجتماع میں شرکت کی, ایک ہی مرتبہ باتیں سنی, تو اس کا اثر جلدی ختم ہو سکتا ہے. لہذا بار بار سنی جائے, بار بار اجتماع کے اندر شرکت کی ہے. یہ ہر ہفتے کا اثر میں یہی ہے کہ ہمارے نفس دنیا کے اندر اتنے لگے ہوئے کہ ہفتے کے بعد ہم شرکت کرتے ہیں نا, تو دل کے میل کچیل اتر جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, روزے ہیں, میں شرکت کرتے ہیں, ہفتے میں اجتماع میں ہیں. تو یہ اوور ہالنگ ہوتی ہے. یہ ہماری وہ کیا نام ہے, یعنی یہ قلب کی صفائی ہے جو مسلسل متواتر جاری رہتی ہے. تو ایک تو ہے تکرار. دوسری بات ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں پر کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے یا کوئی بات بیان کی جاتی ہے, اس کے بعد آخر کے اندر کیا بیان کیا جاتا ہے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اس میں عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے, اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. یہ جو آنکھ والے اور عقل والے کا لفظ یہاں بیان فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, یہ ایک بلاغت کا اصول ہے کہ جس طرح کی بات چل رہی ہو تو آخر کے اندر اسی طرح کا اینڈ کیا جاتا ہے. آنکھ اور عبرت, اس کو آخر میں ذکر کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ بیان کر دیا, اب تم اس کو استعمال کرو, عقل کو استعمال کرو, آنکھ کو استعمال کرو. عبرت اسے ملے گی جو عقل استعمال کرے گا, جو سوچے گا. جو آدمی بیان سنے اور بیان سننے کے بعد اس نے اسی وقت بھلا دیا, اس پہ اس کا اثر نہیں ہوگا. اگر بیان سنا, بیان سننے کے بعد صرف اور صرف 3 سے 5 منٹ اس وقت, یا جب آدمی رات کو سونے لگتا ہے, بستر پہ لیٹتے ساتھ نیند نہیں آتی, 5 منٹ صرف اس وقت اگر غور کر لینا کہ آج میں نے تقوی کے بارے میں سنا, تقوی کے اتنے مدارج ہیں اور متقین کے ایسے ایسے پیارے واقعات گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف ڈر ان کے دلوں میں اتنا زیادہ تھا,
روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، میں نے روزہ رکھا تھا، مجھے یہ حاصل ہوا یا نہیں. اب اگر صرف یہ تفکر کرے گا، یہ عقل استعمال کرے گا، سوچ استعمال کرے گا، تو اب اس کے اوپر اثر ہوگا. تو یہ دو بیسکس ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے کسی بھی شے کا اثر ہوتا ہے، ایک تکرار اور دوسرا جو ہے وہ قوت فکریہ کو استعمال کرنا، غور و فکر کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں آج ہم نے سنی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. صلو علی الحبیب. تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.